آج ہم پورا پی ٹی آئی کے کچھ ممبران بھی میرے ساتھ ہیں، میں ان کا تعارف بھی آپ کو کراؤں گا۔ یہ یوسف علی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹڈ تھے سوابی سے، انہوں نے بھی ایک درخواست جمع کرائی ہے۔ اور محمود خان ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسلام آباد میں سرگرم کارکن ہوتے تھے اور تمام پی ٹی آئی ان کو جانتی ہے، اور انہوں نے بھی آج ایک انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست جمع کرائی ہے۔ مزمل صاحب ہیں، یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، یہ پی ٹی آئی میں بڑے ایکٹیو کارکن تھے، انہوں نے بھی آج درخواست جمع کرائی ہے۔ محترمہ نورین ہیں، یہ صدر تھیں پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کی، آج انہوں نے بھی درخواست جمع کرائی ہے۔ اس کے بعد بلال اظہر رانا ہیں، یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ٹیکسلا سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بھی آج درخواست جمع کرائی ہے۔ تو آج ہم سب نے الگ الگ درخواستیں جمع کرائی ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کے حوالے سے، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلہ بچانے نکلے ہیں، اور میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اگست 2002 میں کچھ میری بھی اس میں کاوشیں شامل تھیں، جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست ڈالی تھی کہ ہمیں بلے کا نشان دیا جائے، اور اس سے پہلے جو 97 کے الیکشن تھے اس میں چراغ تھا ہمارا الیکشن سمبل، تو اللہ کا کرنا ہوا کہ ہمیں بلہ کا سمبل ملا، اور اس بلے کی سمبل کے اوپر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی برانڈنگ کی۔ لیکن آج بلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کے حوالے سے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آرڈر سنایا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک آخری موقع دیا تھا کہ اگر آپ نے شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو یہ جو بلہ ہے قانون کے تحت یہ آپ سے لیا جا سکتا ہے، جو بہت نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کا جو پولیٹیکل شناخت ہے آنے والے الیکشن میں وہ خطرے میں پڑتا ہے۔ اس لیے ہم امید کر رہے تھے اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم یہ جو نئی قیادت ہے، یہ جو اب نئے لوگ پارٹی میں اچانک نمودار ہو گئے ہیں وکلاء کی صورت میں، جو جیل سے باہر آ کے بے نامی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور متضاد بیانات دے رہے ہوتے ہیں اور متضاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے پوری کوشش کی، اس حد تک کہ میں نے کل کئی سال بعد پارٹی کے چیئرمین عمران خان کے لیے ایک ویڈیو میسیج بھی کیا تھا، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ خود یہ جو فراڈ ہوا ہے، یہ جو الیکشن فراڈ ہوا ہے، یہ جو ایک ڈھونگ رچایا گیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، جس کی تفصیل میں آتا ہوں، اس کو آپ خود کالعدم قرار دے دیں اور ایک سنجیدگی دکھائیں کہ آپ شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی قیادت کا فیصلہ کریں، نہ کہ باہر سے لوگوں کو نامزد کر دیا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر چیئرپرسن ہو یا کوئی نامزدگی ہو پچھلا چیئرمین جو ہے نئے چیئرمین کو۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی آئین لکھا تھا، میں تھا، حامد خان تھے، معراج محمد خان تھے، فوزیہ قصوری تھی، سعید اللہ خان نیازی تھے، ڈاکٹر عارف علوی تھے۔ ہم نے جو آئین بنایا اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ چیئرمین جو ہے 3 سال کے 2 ٹرمز کرے گا، اس کے بعد وہ نااہل ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے پارٹی کی قیادت نہیں سنبھال سکتا۔ اس کا مقصد تھا کہ ہم نے جمہوریت لانی تھی پارٹی میں، ہم نے پارٹی کو ادارہ بنانا تھا، ہم نے پارٹی کو لیڈرشپ کی ایک کریڈل بنانا تھا کہ جہاں میرٹ پہ لیڈرشپ اوپر آئے۔ یہ جمہوریت کا بنیادی تقاضا ہے، جیسا کہ آپ نے برطانیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انڈین نژاد جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا، اپنی پارٹی سے الیکشن کے ذریعے میرٹ پہ اوپر آیا۔ ایک پاکستانی نژاد جو ہے وہ لندن کا میئر بنا 2 ٹرمز کے لیے، وہ پھر اپنی پارٹی سے میرٹ سے اٹھا۔ تو یہ بنیادی ایک ضرورت تھی جس کے لیے ہم اور میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں،
مجھ پہ بڑے اب سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ میرا پیغام، ہم سب کا پیغام اب پاکستان میں پھیل رہا ہے، تو کوئی طرح طرح کے بڑے الزام لگے. پہلے کہتے تھے کہ یہ پاناما کی وجہ سے فورن فنڈنگ کی ہے، پھر کوئی کہتا تھا ایزی لوڈ، یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے، وہ تمام کے تمام خود ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور چلے گئے. اور اب نئے قسم کے الزامات ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دسمبر 2012 کو جو پاکستان تحریک انصاف کا پہلا الیکشن اسلام آباد کا ہوا تھا، اس میں جو خامیاں تھیں میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ نشاندہی کی تھی. تو اگر میں کسی کے اشارے پہ چل رہا ہوتا تو اس وقت میں نہ کرتا. یہ میری ایک سٹرگل ہے کہ یہ جماعت ہمیں بہت عزیز ہے، یہ نشان جو ہے انتخابی ہمیں بڑا عزیز ہے. اب جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آخری موقع ملے گا، اور وہ موقع بھی انہوں نے گنوا دیا، تو یہ نظر آ رہا تھا دیوار پہ لکھا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن سمبل ہے وہ اب سنگین خطرات کا سوال ہے. کیونکہ جس بھونڈے انداز میں یہ الیکشن کرائے گئے، میں اور یہ ہمارے وفد کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہم 1 دسمبر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں گئے، اور ہم نے وہاں جو مرکزی دفتر کے نمائندے ہیں ان سے ہم نے تین چیزیں مانگی. ہم نے کہا ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے، ہم نے کہا ہمیں الیکشن کے قواعد و ضوابط دیے جائیں، ہم نے کہا کہ ہمیں جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے، کینڈیڈیٹ جو ووٹر لسٹ ہے وہ دی جائے. آپ یقین کیجئے انہوں نے بڑی سچائی سے کہا کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے، تو ہم آپ کو کیسے دیں. اور یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں، یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں. تو آج ہم نے جو درخواست دی ہے، جو میں نے درخواست دی ہے، اس میں ویڈیو ثبوت بھی دیے ہیں. وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے. اور کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ ہر جماعت کے ممبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے الیکشن میں حصہ لے. ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. آج آپ نے شاید سنا ہو کہ صبح ایک درخواست بھی ڈال دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی آپ میری درخواست جو آنے والی ہے اس کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ یہ ممبر نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بوکھلاہٹ کا کیا عالم ہے کہ ابھی میری درخواست آئی نہیں ہے، اور ابھی سے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے. میں اپنی درخواست کے ساتھ میں نے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو مئی 8 2017 کا ہے، یہ فیصلہ میں نے ساتھ لگایا، جس میں 5 ممبر الیکشن کمیشن سردار رضا کی قیادت میں انہوں نے کہا وی دیئر فار ان دا لائٹ آف دا لیٹر ڈیٹڈ اتنا ہیو نو چوائس بٹ ٹو ہولڈ دا پٹیشنر ایز اسٹل دا ممبر آف دا پارٹی اینڈ ایز لوکل اسٹینڈ آئی. یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے. اس کے بعد میں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لگایا. یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا ہے، 2018 کا 18/7/2000. یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں میری ممبرشپ کی دوبارہ تصدیق کی گئی. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس آنریبل جسٹس اطہر من اللہ کی قیادت میں ایک ڈویژن بینچ نے اس فیصلے کی توثیق کی، اور وہ ایک جو سنگل بینچ نے لکھا ان مائی ہمبل ویو رسپونڈنٹ نمبر 2 یعنی اکبر ایس بابر holds his status as member of PTI as per dated یہ. یعنی تمام عدالتی فیصلے، میں پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کا شاید واحد ممبر ہوں، فاؤنڈنگ ممبر، جس کے حق میں 3 جوڈیشل فورم سے یہ تحریری فیصلے آئے کہ یہ ممبر ہیں. اور آج الیکشن کمیشن کے سامنے ان پی ٹی آئی کے جو نمائندے بنتے ہیں خود ساختہ، انہوں نے کھلم کھلا پھر جھوٹ بولا. تو یہی جھوٹ ان کا انٹرا پارٹی میں نظر آیا جب آپ نے دیکھا کہ پشاور میں چند درجن لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے نعرے لگائے گئے. ہم نے نکاح میں تو سنا تھا کہ قبول ہے، آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں سنا. تو ہم نے جو درخواست جو میں نے دی ہے اس میں ہم نے تمام ثبوت رکھے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی الیکشنز ہوئے ہیں، یہ جو فراڈولنٹ الیکشنز ہوئے ہیں، یہ جو فیک الیکشنز ہوئے ہیں، یہ جو ریگڈ الیکشنز ہوئے ہیں، ان کو کالعدم کرا دیں.